السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ رجوع نہیں کرتے۔ بوڑھے آدمی نے اطمینان سے بسم اللہ پڑھی اور حجام کی کرسی پر بال کٹوانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بہت اچھی بات ہے یہ، پر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو بہت معلومات ہو جائے گی اس بات سے۔ بوڑھے کے چہرے پر موجودہ نرم مسکراہٹ حجام کو بات چیت کا حوصلہ ہوا۔ حجام نے کہا، دنیا میں بہت سے مذاہب خدا کو مانتے ہیں، لیکن میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا۔ مسلمان بوڑھے نے پوچھا، کیوں نہیں مانتے؟ حجام نے کہا، دنیا میں بہت پریشانیاں، مصیبتیں، بدحالی اور افراتفری ہے۔ اگر خدا کا وجود ہوتا تو یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں بھی موجود نہ ہوتیں۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی اس دنیا میں حجام کے وجود کو نہیں مانتا۔ حجام نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بوڑھے نے حجام کی دکان سے باہر گزرتے ایک گندے اور لمبے بالوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم اس انسان کے لمبے اور گندے بال دیکھ رہے ہو؟ حجام نے کہا، جی ہاں، لیکن اس کا میری بات سے کیا تعلق؟ بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، اگر حجام ہوتے تو لمبے اور گندے والے لوگ بھی نہ ہوتے۔ حجام نے کہا، ہم موجود ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، سمجھنا اس کو۔ حجام نے کہا، ہم موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، خدا بھی موجود ہے، لیکن لوگ ہدایت کے لیے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آئی ہوگی آپ کے بات سمجھ میں۔ بوڑھے نے کیا کیا کہ آپ کے دکان کے سامنے ایک شخص، ایک انسان جس کے گندے بڑے بال ہیں، تو وہ انسان بولا کہ میرا اس سے کیا تعلق، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے۔ تو انسان نے مسکرا کے جواب دیا، خدا موجود ہے، لیکن انسان اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اس کے پاس نہیں لے کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، تب جا کے ہماری زندگی خوشیوں سے بھرے گی اور مصیبتیں ہمارے پاس آنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ تو میرے بھائی، یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ اللہ کی مان کر چلنے لگے۔ ہو سکتا ہے اس بات سے کسی کی زندگی بدل گئی، تو ہم کو بھی ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا وعدہ کیا۔ اگر کوئی انسان کسی کو ایک کلمہ سکھا دے اور وہ کلمہ پڑھے تو ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن اس کو جس نے کلمہ سکھایا ہے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی کو کھانا کھانے کی دعا سکھا دی کہ آپ کھانا کھایا کریں تو یہ دعا پڑھا کریں، وہ کھانا کھائے گا، دعا پڑھے گا، ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن اللہ تم کو بھی ثواب دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو ایک کلمہ سکھا دیا، وہ کلمہ پڑھے گا، ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ مر بھی جائیں گے اور جتنی مرتبہ وہ کلمہ پڑھے گا، آپ کی بتائی ہوئی چیز، آپ کی سکھائی ہوئی چیز، میرے بھائی، آپ کو وہ چیز ثواب ملے گا۔ اسی کے مارے ہم کہتے ہیں کہ جو انسان موبائل میں الٹی سیدھی ویڈیو بناتے ہیں، گانے کی ویڈیو بناتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، میرے بھائیوں، اپنا موبائل پاکیزہ رکھیں، اپنے موبائل پہ دین اسلام کا کام کریں۔ آپ اپنے موبائل پر دعا لکھ کے بھیجیں۔ جیسے آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ اس پہ دعا تو لکھ سکتے ہو، آپ اس کے اوپر کلمہ لکھ سکتے ہو، آپ اس کے اوپر کھانے کی دعا لکھ سکتے ہو، کچھ بھی لکھ سکتے ہو میرے بھائی۔ نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، وہ انسان پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا تو میرے بھائی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جو انسان
موبائل پہ اپنی بہنوں کی ویڈیو، اپنی بہنوں کی تصویر، اپنی بیویوں کی تصویر، اپنی ماؤں کی تصویر ڈالتے ہیں میرے بھائی، ان کو صرف اور صرف گناہ ملے گا۔ اور یہ وہ گناہ نہیں ہے جو آپ کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، یہ گناہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ جیسے ایصال ثواب ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے قرآن پڑھا اور بخشا، آپ کو ثواب پہنچا دیا گیا، یہی گناہ جاریہ ہے۔ ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا گناہ جاریہ ہوتا کیا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، یہ واقعہ میرے فیس بک پہ آیا تھا۔ تو میرے بھائی، جب آپ لوگ اچھے لوگوں سے جڑیں گے تو آپ کو اچھی چیزیں سننے کو ملیں گی اور پڑھنے کو ملیں گی۔ میرے واٹس ایپ پہ واقعہ آیا، کیونکہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے واٹس ایپ پہ کوئی فالتو انسان نہیں ہے جو ہم کو الٹی سیدھی چیزیں بھیجے۔ جب بھی میرے پاس کوئی چیز آتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو، وہ بات ہم آپ کے سامنے پہنچائیں جلد سے جلد۔ اس کا انتقال ہوا، وہ اپنے دوست کے خواب میں آیا۔ آپ سمجھنا کہ گناہ جاریہ، بس یہ آخری بات ہے، اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا مرنے کے بعد؟ تو اس نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش کیا گیا، فرشتہ آیا، میرے گناہ اور میری نیکی کا وزن کیا، اس کو گنا، تو جو میری جو نیکی تھیں وہ تھیں 1000 اور جو گناہ تھے وہ تھے 999، مطلب ایک گناہ کم 1000۔ تو فرشتے نے بولا کہ آپ کا ایک نیکی زیادہ ہے اور آپ کا ایک گناہ کم ہے، آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ فرشتہ آیا، کبھی کبھی اللہ خواب کے ذریعے کچھ چیزیں کسی کو دکھا دیتا ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور اس کو جنت کی طرف لے کے جانے لگا۔ جنت کے پاس پہنچا ہی تھا، وہ جنت کے پاس پہنچا تھا، وہ خواب میں اس کو بتا رہا تھا، اور اس نے پیر رکھا جنت میں جانے کے لیے۔ تو فرشتے نے اس کو روک لیا، بولے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بولا کیوں؟ کہ ابھی تو جنت میں ہم جا رہے تھے، کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ تو بولا کہ آپ نے دنیا میں جو گانا ڈالا تھا، آپ نے دنیا میں جو اپنی ماں کی ویڈیو ڈالی تھی، آپ نے دنیا میں جو اپنی بہن کی ویڈیو ڈالی تھی سوشل میڈیا پہ، موبائل میں جو آپ نے تصویریں ڈالی تھیں، ابھی وہ چیز ایک انسان نے دیکھی ہے، اس دیکھنے کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ کے گناہ بھی برابر اور آپ کی نیکی بھی برابر، لیکن اب نیکی تمہارے پاس تو نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ تو ختم ہو گئے ہو، آپ تو مر چکے ہو۔ آپ کو وہی نیکی مل سکتی ہے کہ جو آپ نے دنیا میں کسی کو کوئی چیز سکھا دی، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، قرآن، وہ پڑھے گا، وہی ثواب تمہارے پاس پہنچے گا۔ اب تمہارا آپشن ختم دنیا سے، اب تمہیں کسی چیز کا ثواب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس نے، ایک انسان نے ویڈیو دیکھی، وہ گندی ویڈیو تھی، کچھ بھی تھا، گانا تھا، اس نے سنا، آپ کو گناہ ملا۔ دوسرے نے دیکھا تو اس کے گناہ ہو گئے 1001۔ فرشتے نے فوراً اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ سمجھ میں آ گیا گناہ جاریہ کیا ہے؟ گناہ جاریہ وہ ہے جو مرنے کے بعد آپ کو گناہ پہنچاتا رہے گا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو ہم کو معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا پہ اپنی ماں کی تصویریں، اپنی بہنوں کی تصویریں، اپنی بیویوں کی تصویریں ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے نئی، فوراً بیوی کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو کیا دکھانا چاہتا دنیا کو؟ اللہ نے آپ کو چیز دی ہے چھپانے کے لیے، جو چیز دکھانے کو تھی وہ تو نے چھپا لی، اور جو چھپانے کو تھی تو نمائش کر رہا دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائی، ہم یہی اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی ایسے زندگی گزاریں جو دنیا آپ کے جانے کے بعد دنیا آپ کو یاد رکھے کہ کوئی تھا جو ہم کو نیک راستے کی طرف بلاتا تھا۔ ایسا نہ کریں دنیا میں کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا آپ کو بھلا دے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کریں گے، خدا کا واسطہ یہ کام نہ کریں۔
اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی ماؤں کی تصویریں نہ ڈالیں سوشل میڈیا پہ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں، آپ کسی مولانا سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنا بڑا گناہ ہے سوشل میڈیا پہ اپنی بے پردہ بیوی کی فوٹو، اپنی بے پردہ بہن کی فوٹو، اپنی بے پردہ ماؤں کی فوٹو ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو یہی کام کرنا ہے، آپ موبائل اٹھائیں، کیمرہ چالو کریں، پہلا کلمہ پڑھیں، ڈال دیں ویڈیو، کیا دقت ہے؟ لوگ آپ کا کلمہ سنیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہ پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ کھانے کی دعا ڈال دیں، آپ نماز کا طریقہ ڈال دیں، آپ یہی ڈال دیں کہ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں، 4 فرض 4 سنت 4 فرض، آپ یہی ڈال دیں۔ چلو کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں، آپ یہی ڈال دیں کہ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی نمازیں ہوتی رکعتیں، اس کو معلوم ہو جائے گا، وہ پڑھنے لگے گا۔ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، ہو گئی 12۔ آپ عصر کی نماز کے بارے میں ڈال دیں، اس میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، نہیں 8 ہوتی ہیں، 4 سنت 4 فرض۔ مغرب کی ڈال دیں 7 ہوتی ہے، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ عشاء کی ڈال دیں میرے بھائی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ثواب پہنچاتی رہیں گی، لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی آپ غلط کام بھی نہ کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں، اپنی ماں بہنوں کی تصویریں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ گندی باتیں بھی لکھتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ نے فوٹو ڈالی اپنی بہن کی، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، اور اس کے اوپر لوگ لکھتے بھی ہیں، لکھا بھی جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، گندی لگتی دیکھنے میں۔ تو میرے بھائی آپ یہ کام نہ کریں، خدا کا واسطہ آپ وہی کام کریں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ کام چھوڑ دیں جس سے آپ کو گناہ ملے، جیتے جی بھی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی۔ یہ تھا گناہ جاریہ جو میں نے آپ حضرات کو بتایا۔ اللہ کا واسطہ آپ ان گناہوں سے اپنے زندگی سے نکال دیں، ورنہ کیا فائدہ کہ آپ چلے بھی جائیں گے دنیا سے اور پھر بھی آپ کو گناہ آپ کے بڑھتے جائیں گے نام اعمال میں، کیونکہ آپ نے چیز ڈالی ہے۔ جتنا وہ چیز دیکھی جائے گی آپ کو گناہ ملتا رہے گا، اور جتنی آپ نے اچھی چیز ڈالی ہے، جتنی وہ چیز دیکھی جائے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی آخری بات کہ اپنی بہنوں کی، اپنی ماں، اپنی بیویوں کی تصویر بالکل بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔